السلام علیکم. اسد خان ایک بار پھر ایمبیسڈر آف پیس شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں بہت خوش ہوں جو ہماری شخصیت ہیں ہمارے ساتھ، ان کا تعلق پاکستان سے ہے، فوٹوگرافی سے ہے، اور ان کو جان کر، ان کو پہچان کر، ان کے کام کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں. اور میں خوش قسمت ہوں کہ وہ آج میرے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں، میں دو اور شخصیتیں جن کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں، جن کی ایفرٹ سے مجھے ایک ایگزیبیشن میں جانے کا موقع ملا. اور وہ ہیں اپنے ہماری کمیونٹی کے لیڈر جناب ساجد طاہر صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں مسلم امریکہ کے. اور دوسری شخصیت ہے جناب سید محمود شاہ صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں رنگ محل کے، جنہوں نے یہ ایفرٹ کی کہ آرٹ اینڈ کلچر کو پروموٹ کریں. تو اپنے اس پروگرام میں میں اپنے گیسٹ جناب گلریز غوری صاحب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں انہوں نے کیا ایفرٹ کی اپنی ایک جرنی میں، جو کہ آلموسٹ 40 ایئرس کی جرنی ہے. تو ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو سر. تھینک یو فار کمنگ ان. تو غوری صاحب، ایک بہت بڑی جرنی ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اور تھوڑا سا اس میں اب آپ بتائیں کہ کس طرح اس کو لے کے آپ نے چلنا ہے اس شو کو. میں نے آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے. تو ایک آپ پہلے بھی امریکہ آئے ہیں، یہ آپ کا سیکنڈ اٹیمپٹ ہے جی آپ یہاں پہ آ کے آپ نے ایک ایگزیبیشن کو کیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو ریکگنائز کیا گیا ہے آپ کی ایفرٹ میں؟ چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں آپ کی، کیونکہ امریکہ میں موجود ہیں آپ، تو آپ کو آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے؟ میں اپنے جو جذبات ہیں ان کو لفظوں کا رنگ دینے کی کوشش کروں گا. بات یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ یہاں پہ جتنے قدردان مجھے ملے ہیں، مجھے پاکستان میں نہیں ملے. اچھا. اور یہاں کے جو مسلم کمیونٹی تھی، انہوں نے جتنی پذیرائی کی ہے میرے کام کی، مجھے بڑا ایک مسرت ہے مجھے اس بات کی. اور سب سے بڑی بات کہ ساجد طاہر صاحب ایک بے انتہا خوبصورت انسان ہے، جو آرٹ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی ان کے جذبات جو ہیں وہ ایک قابل تعریف ہیں. بالکل. اور اسی طرح محمود شاہ صاحب، ان کا بھی ایک کمال ہے کہ وہ لوگوں کو لا کے تو انٹروڈیوس کراتے ہیں بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی لالچ کے. وہ ایک مجھے بڑا اچھا لگا، اور ایک بہترین دوست مجھے ملے. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں یہاں پہ آیا، اور میں نے آ کے تو یہاں پہ اپنا فن دکھایا، اور لوگوں نے اسے بڑا اپریشیٹ کیا. تو مجھے تو بڑی مسرت ہے اس بات کی. تھینک یو. فوٹو بینک سے شروع کرتے ہیں. فوٹو بینک جو کہ آپ جس کے فاؤنڈر ہیں، جی یہ آپ نے کب شروع کی، اور یہ اس سے اب تک آپ کو کیا بینیفٹ ہوا، اور کمیونٹی کو کیا بینیفٹ ہوا، پاکستان کمیونٹی میں اس کو کیسے ریکگنائز کیا گیا؟ میرا جو انٹرنیشنل ٹریول ہے نا جی یہ میرا پہلا انٹرنیشنل ٹریول 1986 میں ہوا. اچھا. میں 1986 میں سری لنکا، تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا گیا. بالکل. تو پھر اس کے بعد میرا ٹریول شروع ہوا. اچھا. تو میں نے دیکھا کہ آپ جس ملک میں بھی جاتے ہیں، جو بھی اسٹیبلش کنٹریز ہیں، وہاں پہ آپ نے کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کمپنیز یا دوسرے ادارے جن کو پکچرز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایک ایسے ادارے سے رجوع کرتے ہیں جو ایک امیج بینک ہوتا ہے، جہاں پہ ہر طرح ہر موضوع کی تصاویر اویلیبل ہوتی ہیں. تو مجھے پھر شوق پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ پاکستان میں اس طرح کا ایک ادارہ بناؤں جہاں پہ ہر ٹاپک پہ ہر چیز آپ کو مل سکے. تو یہ میرے اکیلے کی ایفرٹ تھی، اور میں نے آج سے 40 سال پہلے اسے بنانا شروع کیا. اچھا. اور الحمدللہ اب کرتے 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 ہمارا ادارہ اس مقام پہ پہنچا ہے کہ میرے پاس تقریباً 1.2 ملین پکچرز ہیں ڈفرینٹ ٹاپک پہ. اور اس میں زیادہ پکچرز جو ہیں جی وہ پاکستان کا کلچر، پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کے پیپلز، فیسز، اور لینڈسکیپ، لیکس، ماؤنٹینز. یہ زیادہ تر میرے جو فوٹو بینک میں زیادہ کلیکشن ان چیزوں کی ہے. اس کے علاوہ پھر میں پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں وزٹ کرتا رہا ہوں، وہاں سے بھی جو پکچرز بناتا رہا ہوں وہ بھی میرے امیج بینک میں موجود ہیں.
کوئی 41-43 ممالک کا میں وزٹ کر چکا ہوں اب تک. اچھا. تو ساروں کی تو کلیکشن اس لیے بھی میرے پاس نہیں ہے کہ پہلے جو اینالاگ کیمرے ہوتے تھے جی تو ان سے جو ہم ٹرانسپیرنسی فلم شوٹ کرتے تھے اچھا تو وہ ان کو میں نے جب ہم اسے ڈرم سکین کروا کے کمپیوٹر میں لاتے تھے اپنے تو وہ کافی بڑی رقم خرچ ہوتی تھی اس میں. اچھا. تو وہ جتنے ہم کر سکتے تھے ہم نے کروائے. اچھا. لیکن ابھی بھی میرے پاس کوئی 80,000 کے قریب امیجز ایسے پڑے ہیں جن کو میں ڈرم سکین کرا کے کمپیوٹر میں منتقل نہیں کر سکا. اچھا. تو وہ اس میں بہت سارے ممالک کی کلیکشن بھی ہے. لیکن جب سے ڈیجیٹل آیا ہے تو تب سے کافی فائدہ ہو گیا اس کا, اور اب ایزیلی وہ کمپیوٹر میں ڈائریکٹ ہی منتقل ہو جاتی تصویریں. اچھا. تو اسی ٹاپک کو اگر تھوڑا پیچھے لے کے چلیں کہ یہ فوٹوگرافی از اے ویری ایکسپینسو ہابی. جی. تو اس زمانے میں تو ان کو ڈیولپ کرانا اور پرنٹ کرانا تو دونوں بڑا ایکسپینسو. بہت ایکسپینسو. تو پھر آپ نے کیسے اس کو لے کے چلیں؟ یہ میرا مجھے جو شوق تھا دنیا ٹریول کرنے کا. اب ٹریول کرنا تو آسان نہیں تھا نا جی, بہت مشکل تھا اور بڑا پیسہ خرچ ہوتا تھا اس میں. تو میں سوچتا تھا کہ کیا کیا جائے, کس طرح مینیج کیا جائے. تو پھر میں نے اپنا ایک ذہن بنایا کہ مجھے ایک ایسا پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہیے جس میں میں ٹریول بھی کر سکوں اور ارن بھی کر سکوں. تو پھر میں نے لینڈسکیپ فوٹوگرافی چوز کی. اچھا. تو لینڈسکیپ فوٹوگرافی چوز کرنے سے پھر میں نے ٹریول بھی کیا, اس سے ارن بھی کیا. میں اسی سے ارن کرتا تھا. تو اسی سے پھر میں اسی کو اپنے ٹریول میں بھی خرچ کرتا تھا اور شوق بھی پورا کرتا تھا. لیکن میں خوش قسمت آدمی اس معاملے میں کہ جس زمانے میں نے ٹریول فوٹوگرافی شروع کی اس زمانے میں اتنے لوگ اس میں نہیں تھے, اتنے لوگ ٹریول فوٹوگرافر نہیں تھے. اب جب سے ڈیجیٹل کیمرہ ہے اب تو ہر آدمی فوٹوگرافی کرتا ہے, ہر آدمی. تو پہلے اب مخصوص لوگ تھے اور جو پروفیشنل تھے تو وہی اگر ٹریول فوٹوگرافرز تھے تو وہ ٹریول کے لیے کام کرتے تھے, ادروائز ایسا نہیں تھا, ممکن نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ آپ ٹریول کر چکے ہیں 43 کنٹریز میں. جی. تو جب بھی آپ ٹریول کرتے تھے تو اس میں آپ کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے تھے کہ آپ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں, یا پھر آپ کو کوئی انسینٹو ملتا تھا ان کنٹریز میں جا کے ایمبیسی کی طرف سے, ان لوکل ایمبیسیز کی طرف سے؟ نہیں جی, کوئی ایسا انسینٹیو نہیں ملتا تھا. میں جتنے بھی ٹریول کرتا تھا میں اپنے اخراجات پہ کرتا تھا. اچھا. کوئی انسینٹیو نہیں ملتا تھا. بلکہ شروع میں تو میں اتنی پرابلم تھی کہ ویزے لینے بڑا ایشو تھا. تو بڑی دیر بعد جا کے میری یہ پرابلم سالو ہوئیں اور ویزے ملنے آسان ہوئے. لیکن انسینٹیو کسی قسم کا نہیں ملتا تھا. بلکہ گورنمنٹ بھی آج ہم جس مقام پہ ہیں اور جتنا ہم کام پاکستان کے لیے کر رہے ہیں جی, پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں اس کی کوئی ریکگنائزیشن ہونی چاہیے. بالکل. لیکن وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے, کوئی ریکگنائزیشن نہیں ہے. مایوس ہوں میں اس معاملے میں کافی. تو پاکستان میں اس آرٹ کو کتنا سمجھا جاتا ہے؟ آئی مین فوٹوگرافی کو لوگ کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پراپر آرٹ ہے؟ آئی مین اس حد تک تو ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شادیوں میں تصویر کھنچواتے ہیں اور دوسرے ایونٹ کی, لیکن ایک لینڈسکیپ فوٹوگرافی کو کتنا لوگ سمجھتے ہیں؟ پہلے تو جی بالکل چند لوگ تھے, گنتی کے. ٹھیک ہے. چند لوگ تھے جو لینڈسکیپ فوٹوگرافی کرتے تھے. میرا خیال ہے جب میں نے شروع کی تھی تو لاہور میں ظفر احمد صاحب تھے, جو میں جن کو ویسے بھی اپنا استاد مانتا ہوں. اچھا. تو ان کو میں نے فالو کر کے فوٹوگرافی شروع کی. صحیح. تو اس کے بعد کراچی میں ایک ندیم خان تھے, تو لینڈسکیپ فوٹوگرافی بہت کم لوگ کرتے تھے. چیدہ ایک جہلم میں ہوا کرتے تھے اویسی صاحب, وہ لینڈسکیپ کرتے تھے. تو ہمارے ایک NCA کے تھے میاں مجید صاحب, وہ بھی لینڈسکیپ کرتے تھے. تو بڑے کم لوگ تھے. لیکن اب ڈیجیٹل کیمرے آنے سے جو نئے بچے آئے ہیں انہیں بہت سارے بچے ہیں جو لینڈسکیپ فوٹوگرافی کر رہے ہیں اور بہت اچھی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان میں کچھ بچے تو بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں. تو ایک اچھا ہے, لیکن ہمارے ملک میں اس کا فیوچر نہیں ہے کوئی. اچھا. افسوس اس بات کی ہے کہ اس کا فیوچر نہیں ہے کوئی. آپ جتنا مرضی اچھا کام کر رہے ہوں کوئی اپریسیشن نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے. تو یہ اب اتنا ہی بڑی آپ کے اتنی بکس لکھی ہیں, آلموسٹ یو ڈن 13 بکس جو آپ نے اب کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ زیادہ تر پاکستان کو کیپچر کیا ان بکس میں یا دوسرے کنٹریز کو بھی؟ نہیں, میری جتنی بھی کتابیں ہیں جی, میری 14 کتابیں ہیں, وہ ساری پاکستان پہ ہیں. اچھا. تو میں نے ایریا وائز پہلے کتابیں بنائیں,
مثال کے طور پہ میری ایک بک ہے سندھ ساگا. ٹھیک ہے. تو سندھ ساگا جو بک ہے وہ میری سندھ پہ ہے. اچھا. ایک میری بک ہے چولستان انبیلڈ. اچھا. وہ چولستان پہ ہے. اچھا. پھر میری ایک کتاب ہے دا غرون و ازمری. پشتو لفظ ہے دا غرون و ازمری. اٹس مین دا ماؤنٹین لائنز. تو وہ فاٹا پہ ہے. تو اسی طرح ایک میری نور محل پہ بک ہے. اچھا. ایک میری بہاولپور پہ بھی ایک بک ہے میری. تو اس طرح نا میری ایریا وائز بک ہیں زیادہ تر. ایک میں نے بلوچستان دا ہڈن پیراڈائز بک بنائی. تو یہ جو میری اس وقت جو میری اب یہ کتاب جو آئی ہے پاکستان ہیون آن ارتھ, یہ جو پوری میری کتابیں ہیں نا سب ان کا ایک مجموعہ ہے. یہ میری لائف کی سب سے بڑی کتاب ہے. اور یہ پورے پاکستان پہ ہے. اور یہ رنگ کچھ کے بارڈر سے لے کے وزیرستان تک اور گوادر کے سائز سے لے کے کیٹو کے قدموں تک اس میں تمام ایریاز کی پکچرز ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کتاب میں ہم نے کوئی ایسا ایریا یا کوئی ایسی اہم جگہ جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہو ہم نے چھوڑی نہیں ہے. اچھا. تو اس میں ایک کمپلیٹ انسائکلوپیڈیا ہے پاکستان کا. جی. Life changes can make a big difference. Whether you have a growing family, are graduating, making business changes, or retiring, call Tax Express to schedule your appointment. آپ ان جگہوں پہ گئے, آپ نے بڑے بڑے گلیشیئرس کو دیکھا ہے, پیکس کو دیکھا آپ نے, تو اس کے بارے میں بتائیں کیسے ایکسپیرینس رہے کہ وہ آپ نے کس طرح اس جرنی کو سٹارٹ کیا اور پھر آپ کے کیا ہرڈلز آئی ہیں اس کو ان جگہوں پہ جانے پہ. ہمارے جی پاکستان میں ماؤنٹینرنگ کا بھی رجحان اتنا نہیں تھا. جی. ٹریکنگ بھی بہت کم ہوا کرتی. بالکل. جب میں نے سٹارٹ کی ٹریکنگ وغیرہ ماؤنٹینرنگ وغیرہ, یہ ماؤنٹینرنگ تو میں اگر اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح ایک پروفیشنل ماؤنٹینر ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی میں تقریباً جتنی بھی چوٹیاں تھیں ان کے بیس کیمپ تک جاتا تھا. تو وہ ہم نے جب شروع کیا تو وہاں بڑے کم لوگ ٹریک کیا کرتے تھے. جس زمانے میں ہم نے شروع کیا, یہ تقریباً سمجھ لیں 90s کی بات ہے. ہاں 80s میں تقریباً ہم نے اس میں تھا. تو وہ بڑے کم لوگ اس میں کیا کرتے تھے ماؤنٹینرنگ وغیرہ اور ٹریکنگ وغیرہ. تو میں نے اس ٹائم پہ ہی شروع کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک بڑا لکی آدمی ہوں کہ میں اس دور میں جب میں نے شروع کیا تو وہ جو ہمیں ایک ولڈرنس ملتی تھی, وہ ولڈرنس تو وہ نہیں ویسی رہی, لیکن وہ اس وقت تو بہت ایک خوبصورت ولڈرنس تھی. بالکل. اور سب سے بڑی یہ بات یہ ہے جی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جی کہ جہاں پہ آپ کو دنیا کے سارے رنگ ملتے ہیں. اچھا. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے سنو کورڈ ماؤنٹینز دیکھنی ہیں تو ہمارے پاس ہائیسٹ ماؤنٹینز ہیں, ہائیسٹ ماؤنٹینز. ابھی میں پچھلے دنوں سوئٹزرلینڈ گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو وہاں پہ سب سے بلند پیک ہے وہاں کی یونگ فرو, وہ 15,000 فٹ کی ہے صرف ٹوٹل. اچھا. 15,000 فٹ کی. تو ہمارے پاس 15,000 فٹ کی پیکس کاؤنٹ لیس ہیں جن کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. 15,000 فٹ کی پیکس. تو ہمارے پاس جو دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں جو 14 چوٹیاں ہیں جو 8,000 میٹر سے ابو ہیں, ان میں سے 5 ہمارے پاس ہیں. اور 7,000 میٹر کی جو پیکس ہیں دنیا میں وہ 100 سے زیادہ ہمارے ملک میں ہیں, 100 سے زیادہ. اور 6,000 میٹر کی پیکس آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اچھا. اتنی زیادہ پیکس ہیں 6,000 میٹر پہ. تو ہم تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسی خوبصورت جنت میں رہتے ہیں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کو پروموٹ کیا جائے ان پیکس کو اور ان ٹریکس کو اور ان ہماری ٹورزم انڈسٹری کو صحیح طریقے سے پروموٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صرف پورے ملک کا بجٹ صرف اور صرف اس انڈسٹری سے نکال سکتے ہیں آپ. ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے آپ ایک انڈسٹری سے ٹورزم انڈسٹری سے ہمارا پورا بجٹ نکال سکتے ہیں آپ. کیا بات ہے. اچھا, تو اگر پاکستان لوگ جانا چاہیں, یہ اس بک پہ لوگ خریدتے ہیں اور پھر ریسرچ کرتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا زبردست جگہیں ہیں یہ جانا چاہیے, تو وہ چیزیں ارینجمنٹ اس کا موجود ہے, ان کے گائیڈ لائن موجود ہے کہ کس طرح انہوں نے ٹریول کرنا ہے جی پاکستان.
اب ایسا ہے کہ پہلے تو بہت پرابلمس تھی. اچھا. پہلے تو بالکل کچھ بھی نہیں تھا, اتنی انفارمیشن لوگوں کو ہوتی تھی, لیکن ابھی تو بہت زیادہ لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں. تو ہوٹلز بہت اچھے بن گئے ہیں, پہلے ہوٹلز اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. روڈز انفراسٹرکچر کافی پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو گیا ہے. کمیونیکیشن بھی کافی زیادہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. پھر بینکنگ سسٹم بھی اب امپروو ہو رہا ہے. بڑے بڑے شہروں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن چھوٹی جو ویلیز ہیں وہاں پہ ذرا پرابلم ہے. ابھی بھی پرابلمس ہیں بہت ساری, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. ابھی آپ چاہیں کوئی بھی بندہ جانا چاہے تو وہ اسے تقریباً میکسیمم انفارمیشنز گوگل سے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ فرینڈلی ہیں بہت. صحیح ہے. تو اگر آپ وہاں جا کے تو آپ خود اکیلے بھی چلے جائیں کسی گروپ کے بغیر بھی, تو وہ بھی لوگ آپ کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک. فرینڈلی لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں جو ایک تاثر دیا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے. بلکہ مجھے کبھی کبھی میڈیا پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے ملک کے بارے میں. تو ایسی بھی بات نہیں ہے. ہمارا ملک سیف ہے بالکل, اور پیسفل کنٹری ہے, اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہروں سے زیادہ وہ علاقے پیسفل ہیں. وہاں پہ کوئی واردات اور کسی قسم کی کوئی واردات نہیں ہے. وہ علاقے زیادہ پیسفل ہیں ہمارے شہروں سے. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو آئیں اور ہمارا ملک وزٹ کریں. بالکل. تو ہماری نئی نسل کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیں گے ایز فار ایز کی اس کا اسکوپ کیا ہے لینڈسکیپ فوٹوگرافی کا؟ آپ نے بیسک ایجوکیشن اوبیسلی کس شہر سے لی تھی؟ میرا فوٹوگرافی میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے جی. اچھا. یہ میرا پریکٹس میکس پرفیکٹ. اچھا. میں نے اتنا زندگی میں کام کیا, لینڈسکیپ پہ اتنا کام کیا کہ میں اس میں ماسٹر بن گیا. اچھا جی, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ویسے اپنے آپ کو کوئی بھی ماسٹر نہ سمجھنا نہیں چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں چلیں اس میں مجھے ایک اچھا ہنر میرے ہاتھ آ گیا. ٹھیک ہے جی. لیکن میری اس فیلڈ میں ایجوکیشن کوئی بھی نہیں تھی. بیسیکلی میں نے الیکٹریکل میں ڈپلومہ کیا تھا. اچھا. تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو میرا یہ شوق تھا. تو پہلے آپ کو پتہ ہے بچے جو تھے وہ اپنے پیرنٹس کے حکم کے بغیر نہیں چلتے تھے. بالکل. تو وہ جب میری ڈپلومہ کمپلیٹ کیا تو میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی دونوں کی. اچھا. تو پھر میں نے پھر سوچا کہ یار میں اپنے ذہن سے کچھ کروں. تو میں نے اپنا فیلڈ چینج کیا, میں اس میں آیا. اللہ پاک نے بڑا ایک رحم کیا مجھ پہ, اور میں بڑی جلدی اس فیلڈ میں بہت آگے چلا گیا. امیزنگ. تو آپ کیا اس میں نئے اسٹوڈنٹس کو کیا آپ ایک مشورہ دیں گے کہ اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اس میں اسکوپ ہے, اگر پاکستان میں نہیں تو دوسرے کنٹریز میں ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان تو ایک جنت ہے, سیاحوں کی جنت ہے. بالکل. اور اسکوپ تو ہے, کیوں نہیں اسکوپ ہے. بات صرف یہ کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں. جو نئے بچے آ رہے ہیں انہیں اپریشیٹ کریں, اور انہیں کچھ سب سے بڑی بات جو میں کہوں گا یہاں پہ ہمارے ملک میں جو ہمیں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, اور جو نئے بچے آ رہے ہیں ان کو بھی ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں تو یہ پرابلم نہیں تھی, اب زیادہ ہوگی. اب زیادہ مثال کے طور پہ آپ کسی ہسٹوریکل مقام پہ جاتے ہیں, شالیمار گارڈن جاتے ہیں, قلعہ جاتے ہیں, یا مقبرہ جہانگیر جاتے ہیں, بادشاہی مسجد جاتے ہیں, تو آپ کو شوٹ نہیں کرنے دیتے. اچھا. پیسے چارج کرتے ہیں, جی ان کی فیس ہے. اچھا. تو وہ لوگ جو اسے کمرشلی وہاں پہ کوئی شوٹ کر رہے ہیں, کوئی ماڈل لے جا گیا, وہ تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پے کریں, کیونکہ وہ ایک کمرشل طریقے سے ارن کر رہے ہیں. جی جی. جو لوگ پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں, جو لوگ پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان جگہوں کی تصویریں, خوبصورت تصویریں بنا کے پبلش کر رہے ہیں اور پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ ٹورزم بڑھے, ان کے لیے چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے لیے یہ اس چیز کی چھوٹ ہونی چاہیے کہ انہیں وہاں روکا نہ جائے, انہیں فوٹوگرافی کرنی دی جائے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو نئے بچے ہیں, جتنے بھی نئے نیو کمرز ہیں, ان کو یہ بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بچے اب جو نئے آ رہے ہیں ان میں بڑے بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, بڑا بڑا اچھا کام کرنے والے. اور میں چاہوں گا کہ ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان بچوں کو, اور ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ اپنا فیوچر بنا سکیں پاکستان میں. ویسے تو ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے, تو پکچرز تو ہر بندہ لے رہا ہے. ہر بندہ لے رہا ہے. آپ جو آپ نے بات کی وہ اتنی مزے کی بات ہے
کہ آپ کسی پہاڑی کسی بھی ہسٹوریکل سائٹ میں یا جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, آپ کو موبائل سے پکچر آپ بنا لیں, آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بالکل کوئی تو وہ کیسے افسوس کی بات ہے کہ وہ موبائل اب اتنے خوبصورت کیمرے میں آ گیا موبائلز میں کہ وہ اعلیٰ ترین پکچر بنتی ہے موبائل میں. تو وہ موبائل سے الاؤ ہے اور کیمرے سے الاؤ نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کی ایک جہالت ہے جی, بہت بڑی جہالت ہے. میں پاکستان گورنمنٹ سے اس بات کا شدید احتجاج کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کو اس جہالت کے دور سے نکلیں اور لوگوں کو پرمیشن دے تاکہ ان جگہوں کی پکچرز میکسیمم بنیں, پوری دنیا میں جائیں اور پوری دنیا میں پاکستان پروموٹ ہو. بالکل. تو اگر آپ اس طرح روکتے رہیں گے, اس طرح کرتے رہیں گے, تو پاکستان کیسے ٹورزم انڈسٹری پروموٹ نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی. تو اس میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک انیشیٹو لے اور ان چیزوں کو ہر ایک کے لیے عام کرے. صحیح. ٹھیک ہے جی. جو لوگ وہاں پہ ماڈلنگ کرتے ہیں یا فلم بنانی ہے یا وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, آپ ان سے چارج کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پاکستان کی پکچرز بنا کے کیلنڈر بنا رہے ہیں یا رسالے بنا رہے ہیں یا میگزین بنا رہے ہیں یا اسے سوشل میڈیا پہ پروموٹ کر رہے ہیں, انہیں آپ مت روکیں. ٹھیک, ڈیفینیٹلی. تو اتنا ٹریول کیا آپ نے, تو آپ کو موقع ملا شادی کرنے کا؟ شادی کرنے کا جی, میرا تو ایک ہی شادی ہوئی ہے جی. میرا دیکھیں جی, میری تو شادی ایک تو میری بیوی سے ہوئی ہے. اچھا. اور ایک میرے کیمرے سے ہوئی ہے. اچھا. تو میری بیوی جو ہے نا, میرا کیمرہ دیکھ کے جب میرے ساتھ کبھی جاتی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ یا اس کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو, یا اس کو رکھ دو, تو میرے ساتھ جانا ہے تو اسے رکھ دو. تو میں کہتا ہوں یہ دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا. بالکل, میں سوچا تھا اتنا, کیونکہ اس کے لیے آپ نے کافی ٹریول کیا ہے. جی جی. تو کیسے اپنا جسٹیفائی کیا ٹائم اینڈ ایفرٹ وتھ فیملی اینڈ ایوری تھنگ؟ اس معاملے میں جی الحمدللہ میں بڑا خوش قسمت ہوں جی کہ میری جو میرا ہم سفر ہے وہ بڑا اس نے کوآپریٹ کیا میرے ساتھ. بالکل ضروری ہوتا ہے. جی ہاں بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ٹریولنگ جب میں ٹریول پہ جاتا ہوں تو میں تو ویسے بھی پھر دنیا بھول جاتا ہوں نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا. صحیح بات. تو مجھے فوٹوگرافی کے علاوہ تو کچھ بھی نظر ہی نہیں آتا. جی. تو اپنا شوق ہے, میں لینڈسکیپ فوٹوگرافر ہوں. تو میں تو ہر وقت اللہ کے قریب رہتا ہوں اور ایسی دنیا میں گھوم رہتا ہوں جہاں پہ قدرت کا ایسا حسن ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد ہی نہیں رہتا. صحیح بات ہے. تو بس یہ میری خاص طور پہ ایسے ریموٹ ایریا میں جانا پڑتا ہے آپ کو کہ وہ ایزی ٹریول نہیں ہوتے. وہ بھی نہیں ایزی ٹریول کوئی بھی نہیں ہوتا. دیکھیں جی, قدرت ہے نا, قدرت جی, قدرت کو پانے کے لیے نا بالکل قدرت کے اندر گھسنا پڑتا ہے. جی. قدرت کو محسوس کرنا پڑتا ہے, قدرت کو چھونا پڑتا ہے. قدرت جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے جیسے لفظوں میں آپ بیان نہیں کر سکتے. اس کے پروردگار کا جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اس کا وہ جو آرٹسٹ ہے نا, اس جیسا آرٹسٹ دنیا میں کوئی بھی نہیں پیدا ہو سکتا. وہ اس نے جو کائنات بنائی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے, اتنی حسین ہے کہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے نا پھر اس قدرت میں اندر جانا پڑتا ہے, وہ اس کے اندر محو ہونا پڑتا ہے. بالکل. پھر جب انسان قدرت کا اتنا نزدیک آتا ہے نا, تو پھر ایک دن قدرت اس پہ مہربان ہو جاتی ہے. پھر وہ قدرت اس کا انتظار کرتی ہے کہ یار وہ آدمی آئے گا اور وہ میری ایک تصویر بنائے گا. تو پھر میں اکثر اوقات, میرے دوست مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ بڑے لکی ہیں کہ آپ جو منظر بناتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار جب آپ قدرت سے اتنا پیار کریں گے نا تو پھر آپ کو سارے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. پھر وہ قدرت جو ہے نا آپ کے سامنے یہاں ہو جاتی ہے, اپنا آپ کھول کے رکھ دیتی ہے وہ قدرت. پھر وہ انتظار کرتی ہے کہ وہ آپ اس کی تصویر بنائیں. تو قدرت ایک نیچر فوٹوگرافی جو ہے نا جی, یہ ایک پیشن ہے اور ایک جنون ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں نا وہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے کھپتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, بالکل. تو اندازہ ہو رہا ہے مجھے اس بک کو دیکھ کے جو آپ کی ایفرٹ ہے وہ معمولی ایفرٹ نہیں ہے. تو آپ کچھ ایسا میسیج دیں گے اپنے ہمارے ویورز کو جو ان کے فیوچر میں اس خاص طور پہ اس ٹورزم کو, لینڈسکیپ فوٹوگرافی کو پروموٹ کیا جائے پاکستان میں اور اس کو ریکگنائز کیا جائے؟ دیکھیے جی, ہر انسان دنیا میں آتا ہے نا تو اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا ہو سکتا ہے میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں اپنے وطن کے لیے. جی جی. تو میرے دوسرے دوستوں سے بھی یہی مشورہ ہے مجھے کہ
وہ بھی اپنا ایک رول پلے کریں، کیونکہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں پیسے کے لیے، جی جی، اپنی شہرت کے لیے، لیکن بلیو می میں نے نہ پیسے کے لیے کام کیا، نہ میں نے اپنی شہرت کے لیے، جی میں نے ہمیشہ اپنے وطن کے لیے کام کیا، ہمیشہ۔ مجھے ایک جنون تھا شروع سے، مجھے ایک جنون ہوتا تھا کہ میں اپنے وطن کو پروموٹ کروں، جی مجھے ایک جنون ہوتا تھا۔ بالکل، الحمدللہ میں نے وہ جنون کر کے بھی دکھایا اور میں نے اپنے وطن کو پروموٹ بھی کیا۔ تو یہ میری کتاب جو ہے جی، یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے اس میرے جنون کا۔ تو میں جتنے بھی نئے بچے ہیں یا نئے لوگ ہیں، نیو کمر فوٹوگرافرز جتنے بھی ہیں، میں وہ ان کو کہوں گا ٹھیک ہے پیسہ بھی کمائیں، سب کچھ کریں، لیکن جو ایک وطن سے محبت ہے نا جی، جی جی، وہ بڑی ضروری ہے۔ بالکل، اپنی مٹی سے محبت بڑی ضروری ہے، اپنے وطن کو سنبھالنا، اس کی کیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی، ہمارے وہاں پہ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں بڑا گلہ کرتا ہوں اپنے لوگوں سے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری خوبصورت ویلیز ہیں نا، جی ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، کہ وہاں پہ کنسٹرکشن، بے تکی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اچھا جو اس ویلی کے حسن کو خراب کر رہی ہے۔ اچھا، لیکس کے اندر بوٹس جب چلتی ہیں تو وہاں پہ گندگی لوگ لیکس میں پھینکتے ہیں، جو اپنی ان خوبصورت لیکس کو برباد کرتی ہیں وہ چیزیں۔ جی تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے ان چیزوں کی۔ اور اسپیشلی میں لوگوں کو کہوں گا، جو یہ ٹور آپریٹرز ہیں اور جو یہ گورنمنٹ ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جتنے بھی لوگ جو ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، ٹریول کے لیے جاتے ہیں، ان کو اس بارے میں نا اویئرنیس ضرور دیا کریں کہ وہ گند نہ پھیلائیں، اپنے ملک کو صاف رکھیں، اسے اور ان لیکس کو گندا نہ کریں، خوبصورت لیکس کو، ان ویلیز کو گندا نہ کریں۔ میں جب بھی جاتا ہوں، میں کبھی بھی کوئی ایک ذرا سی چیز بھی اپنی زمین پہ نہیں پھینکتا، میں اپنے کیمرے کے بیگ کے ایک حصے میں اس کو جمع کرتا رہتا ہوں، پھر میں اس کو ڈمپ کرتا ہوں کسی ایسی جگہ پہ جا کے جہاں پہ کچرا میں پھینک سکتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں اگر ہم لوگ سارے کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ ملک جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ ڈیفینیٹلی، اب یہاں پہ امریکہ میں نے دیکھا ہے، روڈز نیٹ اینڈ کلین، گارڈنز نیٹ اینڈ کلین، لیکس نیٹ اینڈ کلین۔ تو یہ صرف گورنمنٹ نہیں کرتی، جی یہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ایگزیکٹلی، ان کا ایک بہت بڑا تعاون ہے بیچ میں۔ اگر یہ تعاون نہیں کریں گے تو یہ آپ اتنی خوبصورت رکھ ہی نہیں سکتے ان کو۔ جی تو ہمارے ملک میں بھی یہ چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اور میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ وہ اس کو دیکھیں اور اپنے وطن کو خوبصورت بنائیں، گندا نہ کریں اسے۔ جی آڈینس، تو پھر آپ سب کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ اپنے ملک کو خوبصورت رکھیں اور تعاون کریں۔ تھینک یو ویری مچ غوث صاحب، اپنا ٹائم دیا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو ویورز جوائننگ us, and we'll see you again in the next episode.